آج ہم تصوف کے دو بہت ہی گہرے تصورات پر بات کریں گے۔ ایک ہے انا، یعنی وہ میں جو ہم سب کے اندر موجود ہے، اور دوسرا ہے فنا، یعنی اسی میں کو مٹا کر ایک اعلیٰ حقیقت سے جڑ جانے کا عمل۔ یہ صرف کچھ روحانی اصطلاحات نہیں ہے، بلکہ یہ ذات الہی سے ایک حقیقی ملاقات کا عملی راستہ ہے۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک روحانی عاشق کے لیے سب سے بڑی نعمت آخر ہو کیا سکتی ہے؟ اس کا جواب نہ تو دولت میں ہے، نہ شہرت میں، اور نہ ہی طاقت میں، بلکہ اس کا جواب تو نفس کی گہرائیوں میں چھپا ہوا ہے، اور اسے پانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے انا اور فنا کے فرق کو سمجھنا ہوگا۔ دیکھیں، اس روحانی راستے کے مرکز میں ایک کشمکش ہے۔ ایک طرف تو ہماری انا ہے، وہ طاقتور میں جو ہر وقت اپنے وجود پر، اپنی شناخت پر اصرار کرتی ہے، اور دوسری طرف فنا کا تصور ہے، یعنی اس میں کو اللہ کی محبت میں پوری طرح مٹا دینا۔ یہ دو مخالف قوتیں ہیں، اور ان کی درمیانی روحانی ترقی کا سارا راز چھپا ہوا ہے۔ تو آخر یہ انا ہے کیا چیز؟ یہ صرف ہمارا اپنی ذات کا احساس نہیں ہے۔ صوفیانہ فکر کے مطابق یہ وہ سب سے بڑا پردہ ہے جو بندے اور خدا کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ یہ وہی میں ہے جو ہمیں اصل حقیقت یعنی ذات الہی کو دیکھنے سے روکے رکھتی ہے۔ اچھا، تو اگر انا ایک پردہ ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ وہ ہے فنا۔ اب فنا کا مطلب خود کو تباہ کرنا نہیں، بلکہ خود کو پاک کرنا ہے۔ یہ اپنے محدود وجود کی زنجیروں کو توڑ کر لامحدود ذات میں ضم ہو جانے کا نام ہے۔ یہی تو روحانی سفر کی اصل منزل ہے۔ ذرا اس سلائیڈ کو دیکھیں، یہ پورے سفر کا ایک نقشہ ہے۔ دائیں طرف انا کی خصوصیات ہیں: میں کا احساس، خود غرضی، حقیقت پر پڑا ہوا پردہ اور روحانی عیب، جبکہ بائیں طرف فنا کا راستہ دکھایا گیا ہے، جس میں قربانی، وصل یعنی ملاپ، اور تزکیہ یعنی پاکیزگی شامل ہے۔ تو روحانی سفر دراصل دائیں کالم کے رکاوٹوں کو پار کر کے بائیں کالم کی منزل تک پہنچنے کا ہی نام ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ انا کے اس پردے کو ہٹا کر فنا کی منزل تک پہنچا کیسے جائے؟ یہ سفر صرف خیالی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عملی راستہ ہے، اور اس عملی راستے کی شروعات ہوتی ہے قربانی سے۔ نفس کو مٹانے کے لیے کچھ نہ کچھ قربان تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ اور یہ قربانی 4 سطحوں پر ہوتی ہے جو ہمارے وجود کے ہر پہلو کو گھیر لیتی ہے۔ پہلی ہے جسمانی قربانی، یعنی اپنے جسم کو دین کی خدمت میں لگانا۔ پھر ہے روحانی قربانی، جس میں عبادت اور ذکر کے ذریعے نفس کو مٹایا جاتا ہے۔ تیسری ہے فکری قربانی، یعنی اپنے علم کو تکبر کے لیے نہیں بلکہ عاجزی سے انسانیت کے لیے استعمال کرنا۔ اور آخر میں آتی ہے مالی قربانی، جو نفس کی سب سے بڑی کمزوری یعنی دولت کی ہوس پر براہ راست حملہ کرتی ہے۔ اچھا، ان چاروں میں سے مالی قربانی پر اتنا خاص زور کیوں ہے؟ کیونکہ دولت کی محبت ہی بہت سی روحانی بیماریوں کی جڑ ہے۔ یہی چیز خود غرضی، دنیا پرستی اور دوسرے گناہوں کو جنم دیتی ہے۔ اس لیے مال کی قربانی دینا سیدھا سیدھا نفس پر کاری ضرب لگانے کے برابر ہے۔ اب یہ جو فنا کا راستہ ہے نا، یہ کوئی بے ترتیب سفر نہیں ہے۔ تصوف میں فنا کا حصول ایک منظم طریقے سے ہوتا ہے۔ یہ کوئی اچانک ہونے والا واقعہ نہیں، بلکہ ایک بتدریج سفر ہے جس کے 3 الگ الگ مراحل ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہیں۔ سفر کا پہلا قدم ہے فنا فی الشیخ، یعنی اپنے روحانی رہنما کی رہنمائی میں خود کو مکمل طور پر ڈھال لینا، کیونکہ ایک کامل رہنما ہی اگلے مرحلے کا دروازہ کھولتا ہے، جو ہے فنا فی الرسول۔ اس مرحلے میں سالک اپنی ذات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور تعلیمات میں ایسے گم کر دیتا ہے کہ اس کا ہر عمل سنت کا آئینہ بن جائے، اور آخرکار رسول کی یہی پیروی فنا فی اللہ کی منزل تک پہنچاتی ہے، جہاں انسان کی محدود میں کا وجود ختم ہو جاتا ہے اور صرف لامحدود ذات الہی باقی رہ جاتی ہے۔ فنا کے ان 3 مراحل کی منطق ہمیں قرآن کی اس آیت میں ملتی ہے۔ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور پھر اولو الامر یعنی صاحب اختیار کی اطاعت کا حکم دراصل محبت اور پھر فنا کے انہی 3 درجات کی طرف ایک واضح اشارہ ہے، کیونکہ اطاعت سے محبت پیدا ہوتی ہے اور محبت کا کمال ہی فنا ہے۔ اب ہم اس گفتگو کے نچوڑ پر پہنچتے ہیں، جہاں فنا کا سارا فلسفہ ایک بہت ہی طاقتور صوفیانہ قول میں سمٹ جاتا ہے: مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس گہرے خیال کی بنیاد قرآن پاک کی یہ آیت ہے: کل شیء ہالک الا وجہہ، یعنی ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے اس کے چہرے یعنی اس کی ذات کے۔ اس آیت میں حکمت یہ چھپی ہے کہ اللہ کا دیدار یا اس کی حقیقت کا مشاہدہ صرف تبھی ممکن ہے جب انسان کے اندر موجود ہر چیز، اس کا نفس، اس کی خواہشات، اس کی میں، رضاکارانہ طور پر فنا ہو جائے۔ جب تک نفس کا یہ پردہ بیچ میں ہے، دیدار ناممکن ہے۔
تو چلیں واپس اسی سوال پر چلتے ہیں جس سے ہم نے شروعات کی تھی۔ ایک روحانی عاشق کے لیے سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ وہ ہے نفس کی فنا، کیونکہ نفس کو مٹانا خود کو کھونا نہیں بلکہ سب کچھ پا لینا ہے۔ یہ اپنے محدود فانی وجود کو ختم کر کے لامحدود اور ابدی زندگی حاصل کرنے کا نام ہے۔ اور یہی اس پورے راستے کا حتمی سبق ہے، موتو قبل ان تموتو۔ اس سے پہلے کہ جسمانی موت آ جائے، اپنی انا اور نفس کی موت کا تجربہ کر لو، کیونکہ جو اس زندگی میں مر گیا وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا۔ ہماری بات یہاں ختم ہوتی ہے، لیکن ایک سوال چھوڑ جاتی ہے۔ اگر یہ میں کا پردہ ہٹا دیا جائے تو اس کے پیچھے وہ کون سی لازوال حقیقت ہے جو دیکھے جانے کی منتظر ہے؟ اس پہ غور ضرور کیجیے گا۔